معروف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بخاری شریف میں ہے کہ میں نے مقام ربضہ پر حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی۔ انہوں نے ایک ہی چادر پہنی ہوئی ہے اور غلام نے بھی ایک ہی چادر پہنی ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا حضور، غلام کو ستر چھپانے کے لیے کوئی اور چیز دے دیتے تو آپ ان سے یہ چادر خود لے کر پہن لیتے، آپ کا جوڑا مکمل ہو جاتا۔ آپ نے آگے ایک بہت ہی انوکھے واقعہ کا انکشاف کر دیا۔ آپ نے فرمایا میں نے ایک بار حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آر دلانے کے لیے ایک جملہ کہا غصے میں کہ اے کالی ماں کے بیٹے۔ انہوں نے بارگاہ رسالت میں میری شکایت کر دی تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے ابو ذر فی کا جاہلیہ، تم میں ابھی بھی جاہلیت ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ بڑھاپے میں بھی؟ فرمایا ہاں، کیونکہ یہ نوکر خدام لوگ یہ تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے انہیں تمہارے زیر دست کر دیا ہے۔ فمن کان اخوہ تحت یدہ فلیطعمہ مما یأکل فلیلبسہ مما یلبس، کہ یہ نوکر خدام اگر تمہارے مسلمان بھائی تمہارے زیر دست ہوں تو جو تم خود کھاتے ہو وہ ان کو کھلاؤ، اور جو تم خود پہنتے ہو تو وہ ان کو پہناؤ۔ اس لیے میرے پاس 2 چادریں تھیں، میں نے ایک چادر اپنے غلام کو پہنائی اور ایک خود پہن رکھی ہے۔ سبحان اللہ، کتنی سختی سے حدیث مصطفیٰ پر، میرے آقا کی ایڈوائس پر ان پیارے صحابی کا عمل تھا۔ سبحان اللہ، بہت کچھ ہمیں بھی ایک نوکر اور باس کو سیکھنے کو ملتا ہے کہ باس اپنے نوکروں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے پیارے صحابی تھے کہ ان کا تقوی بڑا مشہور تھا، اور ان کا ایک فتویٰ بھی تھا، اور آپ اپنے فتوے پہ بڑی سختی سے عمل کرتے تھے کہ حاجت سے زیادہ مال رکھنا اور جمع کرنا حرام ہے۔ آپ شام میں جب رہے آپ نے یہی فتویٰ لوگوں کو دینا شروع کر دیا کہ حاجت سے زیادہ مال، صبح کھانا ہے تو صبح کا کھانا صرف رکھو، حاجت سے زیادہ مال نہ رکھو۔ تو شام کے اندر جب تھوڑا سا شور مچنا شروع ہوا تو اس وقت کے گورنر نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ حضور حضرت جندب یعنی حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس بلا لیجئے۔ آپ کو وہاں سے واپس بلا لیا گیا۔ پھر مدینہ شریف کے اندر بھی آپ نے یہی سلسلہ شروع کر دیا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بار بار کمپلینٹس آئیں لوگوں کی تو آپ نے مجبور ہو کر پھر ان کو مقام ربضہ کی طرف جانے کا حکم ارشاد فرمایا، اور آپ مقام ربضہ پہ جا کے وہاں گئے اور وہیں رہے، تنہا رہے، اور وہیں آپ کا آج مزار شریف ہے، وہیں فوت ہوئے۔ اور ان کا ایک اور بھی بڑا عجیب واقعہ ہے، جب غزوہ تبوک ہوا اور یہ کچھ پیچھے رہ گئے، انہوں نے اپنا اونٹ لیا تاکہ میں غزوے میں شامل ہو سکوں، اور رستے میں اونٹ مر گیا۔ پھر انہوں نے سارا ساز و سامان اپنے اوپر لاد لیا اور پیدل کڑک کی دھوپ کے اندر آپ نے پیدل چلنا شروع کر دیا۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مقام تبوک میں ان کو دیکھا کہ تنہا آ رہے ہیں، سامان خود اٹھایا ہوا ہے، فرمایا اللہ ابو ذر پر رحم فرمائے کہ تنہا آیا ہے، تنہا ہی دنیا سے جائے گا اور تنہا ہی قبر سے اٹھایا جائے گا۔ اور یہ آپ کی غیب کی خبر حرف بحرف پوری ہوئی۔ مقام ربضہ میں جب آپ کو آپ کے فتوے کی وجہ سے بیچ دیا گیا، جب آپ دنیا سے گئے تو آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، آپ کی نعش مبارک پڑی ہوئی تھی۔ اچانک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر وہاں مقام ربضہ سے ہوا تو انہوں نے آپ کو پہچان لیا، اور وہ حدیث یاد آ گئی، ابو ذر تنہا آیا ہے، تنہا ہی دنیا سے جائے گا اور اکیلا ہی قبر سے اٹھایا جائے گا۔ آئے آئے۔ اور پھر آپ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا اور مقام ربضہ میں آپ کو دفن کیا۔